احباب گرامی، خالق کائنات نے حضرت انسان کے مطالبے اور اس کی دعا پر قرآن حکیم اور سنت نبوی جیسی دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ انسان نے ہمارے در پہ آ کے اہدنا الصراط المستقیم کا جو سوال کیا ہے وہ خالی ہاتھ نہ پلٹے۔ اس نے اللہ سے کہا، اے اللہ میں وہ راستہ چاہتا ہوں جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ خالق و مالک نے ارشاد میں یہ کہا کہ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اور پھر بندے نے آمین کہہ کر تاکید بھی کر دی کہ اللہ میں مانگ بھی رہا ہوں تو اس کو قبول بھی کر لے۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے دعا کی قبولیت کا یہ منظر دیا کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک، یہ اس سارے کے سارے قرآن کو ہمارے لیے نور بنا کر نازل فرما دیا۔ یہ ایسی روشنی ہے جو شاید آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی لیکن یہ دل کو ضرور روشن کر دیتی ہے، یہ بندے کے ذہن کو روشن کر دیتی ہے، یہ بندے کے دل و دماغ کو، بندے کے خیالات کو اس روشنی سے معطر کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کے اندھیروں میں لوگوں کو دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ اللہ کا رسول ایسا رسول ہے جو اللہ کی واضح آیات تم پر اللہ کے حکم سے تلاوت کرتا ہے۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ایمان والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر اس ایک رب کی روشنی کی طرف چلایا جائے جس نے ساری دنیا کے اندھیروں میں سے آپ کے لیے روشنی کا اہتمام اور آپ کے لیے روشنی کا انتظام فرمایا ہے۔ اور اس پر ہمیں اللہ کے احسان مند ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین جنتیوں کی صفات میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ جنتی جب جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے تو زبان سے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے جنت تک پہنچنے میں ہماری رہنمائی کی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم اپنی اس منزل تک نہ پہنچ سکتے تھے حتیٰ کہ اللہ نے ہی ہمیں ہدایت دی اور ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ لیکن میرا بھائی جو کل کی آیت ہم نے پڑھی، موٹی موٹی باتیں ہم نے اس میں ذکر کی، لیکن ان میں جو گہرا اتصال ہے، جو گہری ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے ان صفات میں، جو 10 صفات اللہ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں ذکر فرمائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پہ ان میں جو گہرا ربط اللہ نے رکھا ہے ہم اس کو بھی دیکھیں۔ سب سے پہلی صفت اسلام کا ذکر ہے اور اس کے متصل بعد ایمان کا ذکر ہے، اور یہ دونوں صفات آپس میں اتنے گہرے انداز میں جڑی ہوئی ہیں کہ ہم ان کو الگ کرنا چاہے تو مانوی طور پہ ہم ان کو الگ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بندہ، ایک 6 فٹ کا جسم جس کو مسلمان ہم نے کہنا ہے، اس میں جب تک ایمان اور اسلام دونوں موجود نہیں ہوں گے ہم اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ اسلام کا ہونا بھی لازمی ہے اور ایمان کا ہونا بھی لازمی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ہم عام طور پہ حدیث سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 60 سے کچھ اوپر درجے ہیں، ادناہا، اس کا سب سے نیچے والا درجہ، ایمان کی سب سے نیچے والی کیفیت یہ ہے کہ آپ راستے سے گندی چیزوں کو، رکاوٹوں کو سائیڈ پہ کر دو، اماطۃ الطریق عن الاذی۔ اور سب سے بہترین درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ ان درجوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے،
کسی بندے کے اندر 60 درجے ہیں، کسی میں 50 ہیں، کسی میں 40 ہیں، کسی میں 30 ہیں، سارے قبول ہیں، سارے اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ کسی کے اندر 15 ہیں، 14 ہیں، 12 ہیں، 13 ہیں، یہ سارے اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہیں۔ کسی میں 11 ہیں تو یہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اگر 11 سے ایک بھی درجہ کم ہو گیا بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور وہ 11 چیزیں کون سی ہیں؟ بڑی عام ہم سب کی انگلیوں کے اوپر گنی جاتی ہیں۔ الایمان باللہ وبملائکتہ وبرسلہ وتؤمن بالبعث وبکتبہ والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کے 6 رکن، میرا اللہ کے ہونے پر ایمان ہے، حالانکہ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، میں نے کسی فرشتے کو دیکھا نہیں، لیکن میرا اس پر ایمان ہے۔ کتابیں میری آنکھوں کے سامنے نازل نہیں ہوئیں لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں نے کسی نبی اور رسول سے ملاقات نہیں کی لیکن قرآن مجھے بتاتا ہے کہ وہ آئے تھے، قوموں کو سمجھاتے رہے تھے، میرا ان پر بھی ایمان ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے خاندان کے کتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں، ایک دن میں نے بھی مرنا ہے۔ موت کے آنے پر، دوبارہ زندہ کیے جانے پر میرا ایمان ہے۔ میرا اللہ کے کیے ہوئے ہر فیصلے پر ایمان ہے، تقدیر پر میرا ایمان ہے۔ ان 6 باتوں کو ایک طرف رکھنا، اور پھر الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجئے۔ آپ نماز کے قائم کرنے والے ہوں، روزہ آپ رکھتے ہوں، آپ مقرر حج کرتے ہوں، اور پھر آپ شہادتین کا اقرار کرتے ہوں، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہوں۔ یہ 5 اور 6 ٹوٹل 11 چیزیں، ان پر پختہ ایمان ہمہ وقت رہنا لازمی ہے۔ اگر ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دیا بندہ مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور لوگوں نے انکار کیا ہے، کوئی تقدیر کا انکار کر رہا ہے، کوئی فرشتوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی وجود باری تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، کوئی نبیوں اور رسولوں کا انکار کر رہا ہے، کسی نے مرنے کا انکار کر دیا ہے۔ لوگوں نے انکار کیے ہوئے ہیں، اور اگر ان چیزوں کا انکار نہیں کیا تو کوئی نماز کو کچھ اہمیت نہیں دیتا ہے، کوئی آ کر اسلام کے کسی ایک رکن کو، زکوٰۃ کو انکار کر دیتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، روزے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے بندہ جب ان ارکان سے، ان بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کے اوپر، کسی ایک ستون کے اوپر جو ہے وہ کھڑا نہیں رہتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے توڑ دیتا ہے، یاد رکھیے اس کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، اس کا پلے میں ککھ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھیے، اسلام اور ایمان یہ دونوں مل کر بندے سے نیکی کرواتے ہیں۔ جتنا بندے کے دل میں ایمان گہرا ہوگا اتنا اس کے اسلام میں خلوص زیادہ ہوگا، اور جتنا اس میں خلوص زیادہ ہوگا اتنا وہ اپنے رب کے سامنے جھک کر توبہ کرنے والا ہوگا، استغفار کرنے والا ہوگا، اکڑا ہوا ریاکار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ سوال کیا گیا، اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ عبداللہ بن جدعان وہ شخص ہے، مکہ کا کنگال ترین شخص تھا، بڑا غریب آدمی تھا۔ لوگوں نے اس کو جو ہے پیسے دیے، یہ واپس نہ کر سکا، اس نے خودکشی کا سوچا، یہ دور پہاڑ کے اوپر چڑھا، اور جب بالکل اوپر چڑھ گیا اپنے آپ کو نیچے گرانے لگا تو اسے ایک غار میں سرخ رنگ کی 2 آنکھیں نظر آئیں۔ یہ وہاں سے تجسس میں نیچے اترا اور غار کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر آ کر اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو کہ اپنا پھن پھیلائے کھڑا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہاں پر لیٹ گیا کہ مرنا تو میں نے ہے ہی ہے، چلو رگڑے کھا کر نہیں، اس طرح سے میں مر جاتا ہوں۔ وہ لیٹا رہا کافی دیر تک، اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر غور سے دیکھا تو وہ اژدہا سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں زمرد کی تھیں، اور اس نے جب ارد گرد وہاں پر روشنی کا اہتمام کیا تو ایک بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اب اس نے وہاں سے خزانہ نکالا، لوگوں کا قرضہ ادا کیا، اور جو مکہ کے غریب لوگ تھے ان کو اس نے جو ہے ان کی فلاح و بہبود کے کام کرنا شروع کر دیے۔
یہ جب اس کے پاس پیسہ ختم ہوتا وہاں پر جاتا اور مال نکال کر لے آتا اور بڑے ٹھاٹھ کی زندگی گزارتا. لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کے پاس پتہ نہیں کون سا ایسا جادو آ گیا ہے کہ یہ کل کا کنگلا شخص آج پورے مکہ میں سب سے زیادہ امیر ہے. اس کی نیکی کی انتہا یہ تھی کہ مکہ میں جب قحط پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی مجھے نبوت نہیں ملی تھی، سخت گرمی کے دنوں میں جب پانی ملنا نایاب ہوا تھا، عبداللہ بن جدعان نہ صرف یہ کہ لوگوں کو پانی پلاتا تھا بلکہ مکہ کا سب سے بڑا اونٹ، اس کے اوپر مکہ کا سب سے لمبا آدمی، وہ چڑھتا کھڑا ہوتا تو جتنی بلندی اس کی بنتی تھی اتنی بڑی دیگ عبداللہ بن جدعان نے تیار کروائی تھی، اس میں وہ غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے کھانا بنواتا اور اس کو تقسیم کرتا. اس کی دوسری بڑی نیکی یہ تھی کہ یہ اپنا ہاتھ روکتا نہیں تھا، جو بھی اس کے ساتھ آ کر، اس کے پاس آ کر کوئی مدد مانگتا تھا یہ اس کی مدد کرتا تھا. کہا جاتا ہے کہ حضرم علاقے کا ایک شخص آیا، اس نے آ کر کوئی لین دین مکہ کے کسی شخص کے ساتھ کیا تو اس مکہ کے شخص نے اس کے ساتھ 2 نمبری کی فراڈ کیا. اس نے مکہ میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالی اور کہا مکہ والو، اللہ نے تو تمہیں اپنے گھر کا متولی بنایا ہے اور تم ہی ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہو. عبداللہ بن جدعان کے کانوں میں یہ بات پڑی تو اس نے اسی وقت ایک کمیٹی تشکیل دی، ایک مکان بنوایا اور اس کو دار الندوہ کا نام دیا کہ یہاں پر اب سارے مسئلے حل کیے جائیں گے، یہ ہماری پارلیمنٹ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی بعد میں دار الندوہ میں ہوئی تھی. تیسری اس کی بڑی نیکی یہ تھی اس شخص کی کہ جب کبھی کوئی بندہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے لگتا، یہ بھاگم بھاگ اس کے پاس جاتا اور اسے کہتا کہ اللہ کے بندے اسے چھوڑ دے اور جتنے پیسے لینے ہیں مجھ سے وہ لے لے، اس کو کچھ بھی نہ کہو. وہ اس کو پیسے دیتا، اس کی بیٹی کو لے کر گھر آتا، اسے پال پوس کر بڑا کرتا، جوان کرتا، پھر اس بندے کو بلاتا اور کہتا یہ تمہاری رہی بیٹی، اب تم بتاؤ تم اس کا رشتہ کرو گے یا میں کروں. اگر وہ بندہ مان جاتا تو اس کے سپرد کرتا اور ساتھ میں ڈھیروں مال و دولت دیتا تاکہ یہ سکون سے اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکے، اور اگر وہ انکار کرتا تو یہ خود اپنی بیٹیوں کی طرح اس کو رخصت کرتا. اس کے نیک اعمال بہت زیادہ تھے. اس لیے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں اسلام کی بڑی اہمیت، ایمان کی بڑی اہمیت، صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت، عبداللہ بن جدعان سارے کام کرتا تھا جو آپ حکم دیتے ہو، تو اے اللہ کے رسول کیا اس کی یہ نیکیاں اس کے کسی کام آئیں گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا نہیں، وہ جہنم کے اندر ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بنا، اس کا کیا کرایا سارے پر پانی پھیر دیا گیا. کہ اللہ کے رسول کس وجہ سے، کیوں اس کے ساتھ ایسا کیا؟ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. کہا اس بندے نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو مجھے معاف کر دے، میرا تجھ پر ایمان ہے. اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. اگر وہ ایک مرتبہ بھی ایسی بات اپنی زبان سے نکال دیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا. اور اللہ نے نبوت سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے 2-3 بندے ایسے ہیں جیسے ورقہ بن نوفل ہیں، زید بن عمر ہیں، ان 2 آدمیوں کو انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی، لیکن ان دونوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. کس لیے؟ کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے. ایمان کی میرا بھائی بڑی اہمیت ہے. حاتم طائی بڑا مشہور شخص ہے، اس کا بیٹا اسلام قبول کرنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول میرا باپ کی طرف، فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنم کے اندر ہے. اس نے کبھی اسلام کی بات کی ہی نہیں، اس نے اللہ پر اپنے ایمان کا اظہار کیا ہی نہیں. اسلام اور ایمان یہ دونوں ہی بڑی اہم چیزیں ہیں. تیسری چیز ہے انسان کا صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا. کل ہم نے یہ بات کہی کہ ہر نیکی ہی صدقہ ہے. انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے وہ صدقہ ہی ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی طرف سے ہم یہ بات بھی سنتے ہیں کہ عام طور پہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ نبی کا صدقہ ہے، ہم کھا رہے ہیں وہ نبی کے صدقے کا کھا رہے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی سارے رسولوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پیو اور نیک کام کرو. مراد یہ ہے
کہ انسان جو بندہ بشر ہے جس میں جان ہے اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے ہی. کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو رزق نہیں دے سکتا. اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کی قسم اس قرآن کے اندر توحید کی اتنی بحث نہ کی جاتی. کبھی بھی یہ نہ کہا جاتا کہ آپ غیروں کے سامنے جا کے جو دوسروں کے دروں پہ سر جھکاتے ہو وہ جھکانا بند نہ کرو, اللہ کو بھی مانتے جاؤ ان کو بھی مانتے جاؤ. اصل میں کافر لوگ کرتے ہی یہ تھے, اے اللہ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے اور بادشاہ کام نہیں کرتا, بادشاہ تو آرڈر دیتا ہے, بادشاہ کے تو وزیر ہوتے ہیں. اے اللہ یہ لات, یہ منات, یہ عزا, یہ حبل, یہ اصاف, یہ نائلہ, یہ سارے تیرے وزیر ہیں. فلاں جو ہے اولادیں دیتا ہے, فلاں بارشیں دیتا ہے, فلاں ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے, فلاں دن لاتا ہے, فلاں رات لے کر آتا ہے. تو یہ ساری باتیں وہ مکہ میں کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع تک بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے. نماز میں بندہ یہ کہے ایاک نعبد, اے اللہ تیری بندگی کرتا ہوں, وایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. رزق بھی اللہ سے لینا, مانگنا بھی اللہ سے, بندگی بھی اللہ کی کرنی, اور پھر اسے کسی اور کے نام کر دینا. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصلی, یہ عبادات, یہ اللہ تک پہنچنے کے طریقے یہ اللہ کے رسول کی وجہ سے ہم تک پہنچے ہیں. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اور ہمیں کہنا بھی یہی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں, ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہم تک پہنچا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ نبی کا صدقہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں, تو یہ بات میرا بھائی محل نظر ہے. کسی صحابی نے ایسی بات نہیں کی. اللہ کے رسول کی قبر پاس تھی لیکن پھر بھی اللہ سے صحابہ مانگا کرتے تھے. عباس رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ, بلکہ سیدنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم تمہارے نبی کی قبر مدینہ میں موجود تھی اور لوگوں نے کبھی بھی قبر کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعائیں نہیں کی, بلکہ انہوں نے اللہ کی طرف, قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعائیں کی. حتیٰ کہ کسی ایک نے آ کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی, دعا کی اور چل دیا. کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا کیا ہے؟ کہا گھر میں نمک ختم ہوا تھا, اللہ سے نمک مانگنے آیا تھا. اللہ سے مانگنا ہے. اللہ نے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں کہا مجھ سے بھی مانگو اور فلاں سے بھی مانگو. مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا, یہ اللہ کی توحید ہے کہ مانگنا صرف اللہ سے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها, زمین و آسمان میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے, سب کا رزق اللہ کے ذمے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں کھلا سکتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.